انہوں نے ایک خوشبو ایسی بنائی کہ جو خوشبو اگر بندہ سونگھ لینا تو اس بندے کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو خرید لوں. ایسی کیفیت اس کی بنتی ہے. لہذا ان سائنسدانوں نے اس کا کہاں پر جو ہے وہ تجربہ کیا؟ ڈپارٹمنٹل بڑے بڑے اسٹوروں پر. چنانچہ یہ بڑے بڑے جو اسٹور بنے ہوتے ہیں محلوں کے برابر، اس کے ایئر کنڈیشن کی ہوا کے ساتھ انہوں نے اس خوشبو کو جب پھینکا تو جو بندہ دل میں لے کے آیا تھا نا نیت کہ میں $5 کے لیے ناشتے کی چیزیں لاؤں گا، جب اس نے سونگھی تو وہ $50 کی پرچیز کر کے واپس گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پرچیز یکدم بوسٹ کر گئی. تو یہ تجربے سے ثابت ہو گیا کہ اس خوشبو نے بندے کے دماغ کو ایک ایسی کیفیت میں پہنچا دیا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ بس میں اسپینڈ کر دوں جو کچھ میرے پاس. چنانچہ ہر آنے والا اپنے پاس نہیں بھی ہوتا تھا تو کریڈٹ کارڈ کے اوپر سب کچھ خرید کے لے جاتا تھا. اب جب یہ بھی تجربہ کامیاب ہو گیا تو انڈسٹری کے لوگوں نے سائنسدانوں کو کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لہذا انسان کے دماغ تک پہنچنے کے اور تجویزیں ڈھونڈو، راستے ڈھونڈو. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ انسان کا دماغ الیکٹریکل ویوز پر فنکشن کرتا ہے. ہمارا جو بدن ہے نا یہ کیسے فنکشن کرتا ہے؟ یہ بجلی کی لہروں پر، برقی لہروں پر جو دماغ سے سگنل جاتے ہیں نا وہ الیکٹرک سگنل ہوتے ہیں، چارج ہوتے ہیں انسان کے جسم میں. اس لیے اگر ریڈیو چل رہا ہو اور آپ اس کے اینٹینے کو پکڑ لینا تو اس کی آواز تیز ہو جائے گی، اس کی ریسیپشن بیٹر ہو جائے گی. یعنی آپ خود اینٹینا بن گئے، آپ اس کی ویو کو ریسیو کر کے اس کو دے رہے ہیں. تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ الیکٹریکل فنکشن کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم الیکٹریکلی کسی تک انسان کے دماغ تک اپنا راستہ بنائیں. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ بالفرض انسان جو میوزک سنتا ہے تو یہ میوزک پہلے تو آواز ہوتی ہے، مگر انسان کے جسم میں یہ آگے الیکٹریکل ویو بن کے جاتی ہے، الیکٹریکل ویو بن کے جاتی ہے. تو انہوں نے اس پر ریسرچ کرنی شروع کر دی. اس کو کہتے ہیں ویو لیٹ انالیسس، کہ بھئی کون سی ویو لیٹ انسان کے دماغ پہ زیادہ اثر کرتی ہے. چنانچہ انہوں نے ایسی ویو لیٹ نکالی کہ جب وہ میوزک بندہ سنتا ہے نا تو اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہمارا تجربہ کامیاب رہا کہ ہم اگر اس قسم کی ویو لیٹ والی میوزک دیتے ہیں تو مجمع کو ذرا وہ میوزک چلانے کی ضرورت ہے، ہر کوئی کھڑکنا شروع کرتا ہے اور اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دماغ تک ہم پہنچ سکتے ہیں، لہذا اور اس پر محنت کرنی چاہیے. انہوں نے کرتے کرتے اس میں ایک سسٹم نکالا اور اس سسٹم کو کہتے ہیں بیک ٹریک سسٹم. یہ بیک ٹریک کیا ہوتا ہے کہ میوزک جو ہوتی ہے نا وہ تو ویو فارم میں ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنا ایک میسج بٹھا دیتے ہیں. یوں سمجھیں کہ گھوڑا جا رہا ہے، اس گھوڑے پر سواری بٹھا دی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے تو اپنے بھائی کے لیے دروازہ کھولا، جی اندر آ جاؤ، لیکن بھائی کے کندھے پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ خود بخود اندر آ گئی. بالکل اسی طرح بندے نے تو میوزک سنی کہ میں ریفریش ہونے کے لیے یہ گانا سن رہا ہوں، مگر اس میوزک کے اوپر جو ان کا پیغام تھا وہ خود بخود اس بندے کے دماغ میں چلا گیا. بندے نے ارادتاً وہ نہیں لیا ہوتا، مگر وہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے. جب وہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے تو دماغ پہ اثر کرتا ہے. چنانچہ اس کا تجربہ انہوں نے شروع میں یوں کیا کہ ایک گانا بنوایا ایک ایسے گویے کے ذریعے سے جس کی آواز کو لوگ پسند کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ بھائی اس کی آواز کو لوگ پسند کرتے ہیں،
اور جو گانا پسند کریں گے وہ ایک دو دفعہ نہیں، وہ سینکڑوں دفعہ سنیں گے، دفتر جاتے بھی سنیں گے، آتے بھی سنیں گے، گھر میں بھی سنیں گے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گانے پر انہوں نے اپنا پیغام بھیجا، اور پیغام کیا تھا؟ کل یور موم، یہ پیغام دیا اس نے، کل یور موم۔ تو پھر انہوں نے انالیسس کیا کہ جتنے نوجوانوں کو وہ گانا پسند تھا اور وہ سنا کرتے تھے، ان کے اندر امی کے بارے میں ایسا غصہ آتا تھا کہ ان کا دل چاہتا تھا اس کو میں قتل ہی کر دوں۔ اب جب انہوں نے اس کا بھی تجربہ کامیاب کر لیا کہ جتنے لوگوں کو یہ گانا پسند ہے ان سب کا ہم نے نفسیاتی جائزہ لیا، وہ سب اپنی ماں کے خلاف۔ انہوں نے ایک میڈونا کو کہہ کے دوسرا گانا گوایا اور اس پر میسج دیا ہیٹ یور ڈیڈ۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ گانا جتنوں کو پسند آیا نا نوجوانوں کو، جب انہوں نے ان کا انالیسس کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں باپ کے بارے میں بڑی نفرت کے جذبات۔ اب ان کو سمجھ لگ گئی کہ ہمارے پیغام لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کے دماغوں میں جاتے ہیں اور ان کے خانوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ سائنس کی دنیا میں بڑی کامیابی تھی۔ چنانچہ اس وقت کے ارباب اقتدار سے انہوں نے رابطہ کیا کہ جی ہم لوگوں میں آپ کی مرضی کے پیغام بھر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، آج کل ہمارے ہاں مردوں کی مردوں سے شادی کا سلسلہ شروع ہے، ہم نے قانون پاس کیا ہے، آپ بات سمجھ گئے میری۔ تو اس کے خلاف پبلک بہت ہے، لہذا تم کوئی ایسا پیغام ڈالو کہ ہم ٹی وی پر میوزک کے ذریعے وہ سنایا کریں اور ہماری پبلک اس کے خلاف جو ہے نا وہ جذبات ختم کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ایک میوزک بنائی اور اس پر کون سا سگنل ڈالا؟ گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل۔ اب وہ بندہ میوزک سن رہا ہے نا تو اس کو پیریوڈیکلی ایک پیغام مل رہا ہے، گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل۔ انہوں نے دیکھا کہ چند مہینوں کے اندر جو اس لائف کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے وہ سارے کے سارے چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی زندگی کو گزاریں۔ اب جب یہ تجربہ بھی ان کا کامیاب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایک ٹول ہاتھ میں آ گیا کہ ہم کسی بندے کے دماغ میں میوزک کے ذریعے اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ایک گانے میں، ورشپ دی ڈیول، ورشپ دی ڈیول۔ چنانچہ جب یہ بیک ٹریک اس میں تھا تو انہوں نے لکھا کہ جو لوگ جو تھے بڑے مذہبی قسم کے تھے ویسے، لیکن اس گانے کو پسند کرتے تھے، تو اس گانے کو سننے کے بعد وہ بھی کہتے تھے کیا دین ہے اور کیا خدا ہے، وہ بھی کہتے تھے جی بس اپنی من مرضی کی زندگی گزارو۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اپنے خفیہ پیغامات کی طرح سے۔ چنانچہ اس کی کئی مثالیں آپ دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر خبروں میں ایک خبر لگانی ہے کہ جس خبر کے اندر کسی جگہ پر بہت سارے مسلمان مرے یا کافروں نے مارا یا یہ کیا وہ کیا فلاں، بہت خطرناک خبر ہے، اس سے پہلے میوزک کے اندر وہ ایسی میسج دے رہے ہیں ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی اٹس نارمل، اٹس نارمل، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب وہ میوزک سن سن کے اس کے بعد یکدم جب وہ خبر دی انہوں نے تو جو وہ خبر سنتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ریئیکشن نہیں ہوتا تھا۔ اور جب انہوں نے اپنی کوئی خبر دینی ہے تو اس خبر سے پہلے ایک پیغام بھیجا کہ جس پیغام سے دماغوں میں یہ بٹھایا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ برائی ہے، یہ تو کسائی لوگ ہیں، یہ تو فلاں لوگ ہیں۔ اب میں انگلش کے الفاظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس قسم کا پیغام دیا۔ جب وہ پیغام دیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ تھوڑی سی بھی خبر دکھا دی
تو جس نے بھی خبر دیکھی اس نے کہا یہ اسلام اور یہ مسلمان، وہ اتنا خلاف ہو گئے کہ انسان حیران ہو۔ تو یہاں سے ایک نئے دور نے جنم لیا، اس کو کہتے ہیں کلچر تھرو میڈیا، CTM۔ یہ ایک نیا باب ہے انسان کی زندگی کا، کلچر تھرو میڈیا، میڈیا کے ذریعے اپنے کلچر کو لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیں۔ چنانچہ پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی، اس لیے کہ اس میں فقط ٹونز ہوتی تھیں، اور آج کل تو میوزک اس لیے حرام در حرام در حرام در حرام ہے کہ اس میں انسان کے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ جتنی پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی نا، آج تو ریز ٹو دی پاور اس کی آپ 10 بھی اگر کر دیں تو تھوڑا بنتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جس نوجوان کو میوزک سے دلچسپی ہے نا، آپ لاکھ اسے سمجھائیں، وہ کفر کی تہذیب کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہے گا۔ جتنا اسے اپنی طرف لانے کی کوشش کریں، وہ مسجد میں آنا نہیں چاہے گا، وہ مولویوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہے گا، وہ کسی کی بات سننا نہیں چاہے گا۔ وجہ کیا؟ میوزک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں اتنا کچھ دین کے خلاف بٹھا دیا، اب وہ قریب آنا ہی نہیں چاہتا۔ میوزک کے ذریعے سے کفر کی تہذیب کے بارے میں اتنی باتیں اس کے اندر ڈال دی گئیں کہ اب اس تہذیب کے خلاف وہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو میوزک اس وقت کفر کے لیے پیغام انسان کے دماغ میں بھیجنے کا ذریعہ بن گئی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بڑے آرام سے میوزک سننے کی اجازت دے دیتے، اور ہمارے بچے کہتے ہیں ابو میں میوزک ہی تو سن رہا ہوں، مجھے بس واک مین چاہیے۔ اور یہ بچے یہ نہیں سمجھتے کہ واک مین میں ہم صرف گانے کے بول نہیں سن رہے، ان گانے کے بولوں کے ساتھ میوزک میں کفر نے کچھ ایسے میسج بھی خفیہ ڈالے ہوئے ہیں جو میسج ہمارے دماغ میں بیٹھ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کر رہے ہیں، جو ہمیں دین سے ہٹا رہے ہیں۔ چنانچہ میرے اپنے ایک قریبی تعلق رکھنے والے سلسلے میں اصلاحی تعلق تھا، اور اس بچے نے MS PhD کی تھی کہیں سے، وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اس کو پہلے لوگوں کی باتیں سمجھتا تھا، لیکن ہمارے پروفیسر صاحب نے PhD پروفیسر تھے، کلاس کے اندر 300 بچوں کو جمع کیا اور ان کو انہوں نے ایک گانا سنایا، اور گانا سنا کے ان کو کہا کہ بھئی سناؤ تم نے کیا میسج لیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کو سن کر اس کے بول کے مطابق یہ میسج لیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو ایک میسج دے دیا۔ تو 300 لڑکوں نے کہا جی کہ اس کے سوا کوئی میسج ہمیں نہیں ملا۔ پروفیسر نے کہا کہ میں اس کے ذریعے ایک میسج تمہارے دماغ میں ڈال چکا ہوں۔ تین سو طلباء کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی اور میسج نہیں ملا۔ پھر کہنے لگا کہ اس نے جو میوزک تھی نا اس کو بیک ٹریک پہ چلایا، سلو جب چلایا نا، سلو فریکوینسی پہ، تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر اس نے ایک میسج بھرا ہوا تھا، اور اتنا گندا میسج تھا اللہ تعالی کے بارے میں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو آپ لوگوں نے صرف میوزک سنی، اور ہم نے اس میوزک کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ پیغام بھی ڈال دیا۔ وہ ہمیں برین کے بارے میں پڑھا رہا تھا۔ تو کہنے لگا میں نے پریکٹیکلی دیکھا کہ آج سائنس کے ذریعے سے
سائنس نے میوزک کے ذریعے سے اپنے کفریہ پیغامات معصوم ذہنوں کے اندر ڈالنے کے تجربے مکمل کر لیے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو بندہ موسیقی سنتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ذرا توجہ سے سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیقی کے سننے سے انسان کے ذہن میں زنا کی خواہش اس طرح جنم لیتی ہے جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کے اندر فکسیٹی پیدا ہوتی ہے. تو یہ تو فقط ٹونز کی بات تھی نا، اور اب تو ٹونز کے اندر انہوں نے شیطانک ورشپ کی باتیں ڈالنی شروع کر دی. اگر وہ اس میں ہیٹ یور ریلیجن اگر یہ پیغام ڈال دیں اور آپ کے بچے کو وہ گانا اچھا لگے اور دن میں اس کو 15-20 دفعہ سن لیں، تو آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ میرا بیٹا بس میوزک ہی سن رہا ہے، اور آپ کو کیا پتا اس چھوٹے سے آلے کے ذریعے آپ کا بچہ آپ کے دین کے ساتھ نفرت کرنا سیکھ رہا ہے. اور جو بچے خود نہیں بگڑنا چاہتے نا وہ بھی بگڑتے ہیں. مائنڈ سیٹ اس کو کہتے ہیں، مائنڈ سیٹ ہو جاتے ہیں کہ دماغ کے اندر ایک پیغام پہنچ گیا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا جی میں اس خیال کو ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں، نہیں نکلتا. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں دماغ میں ایسی آگ سے اٹک جاتی ہیں بندہ نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکال سکتا. تو یہ ایسے میسیجز ہوتے ہیں کہ جو بندے کے دماغ میں آ کے اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ پھر وہ بچے اس کو نکال ہی نہیں پاتے. اس لیے آج کے دور میں میوزک سب سے زیادہ بچوں کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے، اور ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں. اس لیے بچے جب یہ سنتے ہیں نا، نہ ان کو دین اچھا لگتا ہے، نہ ان کو اپنے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور نہ ان کو پابندیاں اچھی لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں بس ہمیں فریڈم چاہیے. ایسا فریڈم کا میسج ان کے دماغوں میں پھنسا دیتے ہیں کہ وہ بچے 15-16 سال کی عمر میں ہی بس فریڈم مانگتے ہیں، اور پھر ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے بچوں کا کیا ہوا. اس لیے یاد رکھنا آج کے دور میں یہ میڈیا ہمارے بچوں کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے. میڈیا ہمارے بچوں کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے. چنانچہ اس عاجز نے کچھ دوستوں سے ڈسکشن کی، تو ان میں سے وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.